رضا یاہو کا ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کوئی اور نام نہیں لیتا تو یہ مر جائے، ضرورت ہی نہیں، میں تو صرف آپ کا نام لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر سرکار کا چہرہ مبارک آ گیا۔ اب جب لطیفہ انا پر مرشد کا چہرہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مرشد کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری دعاؤں میں بھی یہ بات شامل تھی کہ میں صرف، میری آنکھیں صرف آپ کو دیکھیں، میرا ذہن صرف آپ کو سوچے۔ سرکار نے وہ کرم نوازی فرما دی، کیونکہ یہ جو لطیفہ نفس آپ کے اندر ہے نا، جو بھی آدمی ہے تو وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے آدھا کر لے تو اتنا بڑا اس کے اندر نفس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات اکثر صوفیاء اکرام کو، اولیاء اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی کہ لطیفہ نفس کا زیادہ اثر لطیفہ نفس پر نہیں ہوتا۔ لطیفہ نفس کا 99% اثر جو ہے لطیفہ انا کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ اس کی عقل کو دبوچ کے رکھے اور اس بندے کے سمجھ میں نہ حدیث آئے نہ قرآن آئے۔ اسی لیے تم لوگوں کو معلوم ہے قیامت آنی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے وہی دنیا داری میں لگے ہوئے نا دنیا۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ مرنا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ برے کام کریں گے جہنم میں ڈالیں گے، عذاب قبر ہوگا۔ اس کے باوجود بھی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اسی لیے لگے ہوئے ہیں نا کہ عقل نے ان کو اندھا کیا ہوا ہے، نفس کا اثر ہے ان کی عقل کے اوپر، جو سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات۔ اب ان گستاخوں کو ہی دیکھ لو، بگوڑوں کو، ان کو کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ یہی تو اللہ کی طرف سے سزا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں شعور تم سے چھین لے گا۔ ورنہ سرکار کا یہ قول مبارک موجود ہے نا، یونس جسے تم چھوڑ دو گے ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد بھی کوئی بدتمیزی کرے، گستاخیاں کرتا پھرے تو سمجھ جاؤ نا عذاب کی زد میں ہے۔ یہ جتنے زبان درازی کریں گے، جتنا بھونکیں گے، اتنا زیادہ اپنے لیے جہنم کمائیں گے۔